ایک سمجھا رہا ہے، باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، بھائی سمجھا رہے ہیں، ٹیچر سمجھا رہا ہے، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں ماننے والے، یہ جو ہے نا یہ نہیں ماننے والے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو نہیں ماننے والے ان کو یہ خبردار کرنے اور آیات کہ کوئی فائدہ نہیں۔ آیت نمبر 101۔ اب یہ بتانے کے بعد پھر عقل استعمال کرنی ہے تو کس طرح کرو؟ اللہ تعالیٰ خود گائیڈ فرما رہا ہے، ہدایت فرما رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عقلیں تمہیں دی ہوئی ہیں نا، ذرا دیکھو تو صحیح آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ نشانیاں اور یہ خبردار کرنا، یہ ڈراوے، یہ اس قوم کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لانے والے۔ اور یہ ایمان نہیں لانے والے کون ہیں؟ مزاج بتا دیا، جب تک مزاج نہیں بدلتے یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی۔ معجزے دیکھ لیں، ساری کی ساری دلائل سامنے رکھ دو، یہ ہے ہی ہٹ دھرم ضدی۔ آپ نے عام زندگی کے معاملات میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ غلط چیز پہ ڈٹا ہوا ہو، اسے خود بھی پتا ہو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ڈٹا ہوا ہے۔ ایک سمجھا رہا ہے، باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، بھائی سمجھا رہے ہیں، ٹیچر سمجھا رہا ہے، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں ماننے والے، یہ جو ہے نا یہ نہیں ماننے والے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو نہیں ماننے والے ان کو یہ خبردار کرنے اور آیات کہ کوئی فائدہ نہیں ماننے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں جو مرضی کر لو بھائی، اس نے نہیں ماننا، کہتے ہیں نا، چونکہ اس کا مزاج دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ مزاج کی بات ہے۔ قرآن بڑا حقائق بیان کرتا ہے کھول کے۔ ضد ابا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور ضد اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بندے کو۔ ضد ہوتی ہے، ضدی نہیں ہونا چاہیے بندے۔ باتوں کو غور، فکر، صبر و تحمل کے ساتھ اینالائز، اس مزاج کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی، ہٹ دھرم کے لیے نہیں رکھی۔ آیت نمبر 102۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، اب یہ جو ضدی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ ہم نے جو ہدایت کے لیے ضروری چیزیں تھیں اختیاری ہدایت کے لیے وہ ہم نے بھیج دی ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اب یہ لوگ کس چیز کے انتظار میں ہیں سوائے اس طرح کے دنوں کے جو ہم نے ان سے پہلوں کے اوپر وہ دن بھیجے تھے۔ جیسے فرعون پر دن آیا تھا، جیسے قوم عاد پر دن آیا تھا، جیسے قوم نوح پر دن آیا تھا عذاب کا، اس کا انتظار کر رہے ہیں ابھی، اس سے پہلے جو وہ سب کچھ دے دیا ہم نے۔ اب یہ حضرت نوح کا ذکر کر کے، فرعون کی قوم کا ذکر کر کے، اب مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول یہ لوگ کس کے انتظار میں؟ عذاب کے انتظار میں۔ اور جو ہدایت کے لیے، اختیار سے ہدایت کے لیے جو کچھ چاہیے ہم نے بھیج دیا۔ قل، اے رسول ان سے کہیے، فانتظر، جو کچھ میں نے تمہیں دینا تھا، پہنچانا تھا، پہنچا دیا، اب جس کے تم انتظار میں میرے پاس نہیں ہے، فانتظروا، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کے حکم کے انتظار میں، جو میرے بس میں کر رہا ہوں، باقی جو اللہ نے کرنا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی